أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله مالك الحق المبين قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين رب الشهداء والصديقين الصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين ومخاطب بطه وياسين على عبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دعائے سلام تھی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقه وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا۔ ابتدا کرتے ہیں اس پاک پروردگار کے نام سے جو تمام کائنات کو پیدا کرنے والا، وہ پروردگار عالم کے جو دن رات ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہے، اپنی نعمتوں کا نزول کر رہا ہے۔ یقیناً میں اور آپ اگر خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، ہماری زبانوں میں طاقت نہیں، ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں، ہماری عقلوں میں وہ وسعت ہی نہیں کہ ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ لیکن اس کی دی ہوئی بیش بہا نعمتوں میں سے ایک اہم ترین اور افضل ترین نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی اور ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم فرش عزا پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یقیناً یہ عزاداری امام مظلوم وہ عبادت ہے کہ خود علماء دین بیان کرتے ہیں کہ تمام مستحب عبادتوں میں افضل ترین عبادت یہ فرش عزا کا بچھانا، یہ عزاداری کو برپا کرنا، کیونکہ خود ہی مولائے کائنات کے اگر ہم فرمان کے خلاصے کو دیکھیں کہ مولا فرما رہے ہیں یہ عزاداری کرنا، یہ فرش عزا کا بچھانا، یہ فقط میں اور آپ نہیں کر رہے، کائنات کی ہر شے عزاداری برپا کر رہی ہے، چاہے وہ سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں ہوں یا آسمان میں فضا میں پرواز کرنے والے طیور ہوں، چاہے جن ہو چاہے انس ہو۔ یہاں تک کہ کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے شہر میں ایک روم کا ملک جو ہے اس کے ایک شہر میں ایک ایسا پہاڑ ہے کہ جس کے اندر ایک ایسا پتھر ہے کہ جو ہر سال روز عاشور جس میں سے پانی جاری ہوتا ہے، وہاں کے مقامی لوگ اس مقام پر جمع ہوتے ہیں اور پورا دن وہاں عزاداری برپا کی جاتی ہے۔ گویا وہ پتھر بھی اپنے اشکوں کو بہا کر اس عزاداری کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا کہ ہم اس فرش عزا پر آ کر بیٹھ گئے۔ اگرچہ حالات وہ ہیں کہ ہمیشہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کر فرش عزا بچھا رہے ہوتے تھے، مگر اس سال ہم نے اپنے گھروں پر فرش عزا کو بچھایا۔ پچھلے سالوں میں ہم مل کر یا حسین کی صدائیں بلند کرتے تھے، مگر اس سال ہر گھر سے یا حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ یہ احسان پروردگار ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع بھی دیا کہ اپنے گھروں میں ہی صحیح مگر ہم چھوٹے چھوٹے پیمانوں پر اپنے گھروں میں فرش عزا کو بچھا رہے ہیں۔ اور دیکھیے بچوں کے حوالے سے ایک بات کروں کہ دیکھیں کوئی بھی کام اگر آپ فرش عزا کے حوالے سے کرتے ہیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، اسے معمولی
نہ سمجھے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جو خود نگاہ معصوم میں کتنا اہم ہے کہ ایک واقعے کے ذریعے بیان کرتی چلوں. بیان کیا جاتا ہے ایک مداح خاں جو امام کی منقبت پڑھنے والا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں مسجد میں مجلس عزا برپا ہوا کرتی تھی اور ہم تبرکن وہاں پر چائے تقسیم کیا کرتے تھے، اور وہی اسی مسجد کے مؤذن کے جن کا نام حاجی علی بیان کیا جاتا ہے، یہ جو تھے کہ وہاں پر چائے بنایا کرتے تھے اور پیالیوں میں نکال کر دیا کرتے تھے. اب کچھ عرصے بعد اس مؤذن کا انتقال ہو گیا. یہ منقبت خواہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس مؤذن کا انتقال ہو گیا، انہیں دفنا دیا گیا، میں ان کی قبر پر گیا اور میں نے ان کی قبر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ بتاؤ تم نے ساری زندگی امام مظلوم کی یہ خدمت کی ہے، کیا تمہیں اس کا کوئی ریٹرن ملا؟ کیا تمہیں اس کا کوئی اجر اور ثواب ملا؟ کہتے میں یہ بات کہہ کر پلٹ کر گھر آ گیا. 2-3 روز گزر گئے اور 2-3 روز کے بعد میں نے عالم خواب میں اپنے اسی مؤذن کو دیکھا، اور کیا دیکھا کہ بہترین محل میں بہترین باغ کے اندر موجود ہے. میں نے سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ کہ تم پر کیسی گزری، کیا تمہیں کوئی اجر ملا؟ اور پلٹ کر وہی حاجی علی جو مؤذن تھا وہ کہتا ہے کہ ہاں الحمدللہ میں بہت خوش اور خرم ہوں کہ مجھے مولا نے یہ محل اور یہ باغ عطا کیا ہے میری اس خدمت کے سبب سے کہ جس وقت کہ مجھے دفنا دیا گیا اسی رات مظلوم امام میری قبر میں آئے اور آ کر کہا کہ اے حاجی علی تم نے ہمارے عزاداروں کی خدمت کی ہے، تم نے کل 12,427 پیالیوں میں چائے بھری ہے. دیکھیں مولا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کاؤنٹ رکھتے شاید میں اور آپ کر بھول جائیں، مگر یہ میرا کریم آقا ہے جو ہمارے ہر عمل کا حساب اور کتاب رکھتا ہے اور بہترین اجر. اسی لیے خود ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد. 5ویں امام کے فرمان کا خلاصہ امام معصوم فرما رہے جو کوئی عزاداری کو برپا کرتا ہے اسے پروردگار عالم 2 لاکھ حج اور 2 لاکھ عمرے کا ثواب دے دیتا ہے. تو دیکھیں حاجی علی کہہ رہے تھے کہ مولا نے مجھے یہ باغ اور محل دیے، اور اس کے بعد رونے لگے. تو ایک مرتبہ اس مداح خان نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ اور حاجی علی کا یہ کہنا کہ رو اس لیے رہا ہوں مجھے نہیں معلوم تھا، کیونکہ مولا نے کہا یہ تو ابھی فقط تمہیں قبر کے اندر دیا جا رہا ہے، عالم برزخ میں قیامت کا حساب کتاب باقی ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ جنت میں خاص دروازہ ہے کہ جس کا نام ہی باب حسین ہے. ہر وہ بندہ مومن جو ذکر حسین کرتا ہے، چاہے ہمارے بچے نعرے لگا کر ذکر حسین کریں، مدح سرائی کر کے ذکر حسین کریں، مرثیہ پڑھیں، نوحہ پڑھیں، کچھ بھی انداز سے اگر ذکر حسین کیا جائے خاص اس در سے انہیں جنت میں انٹر کیا جائے گا. مولا کہتے ہیں آخرت کا حساب کتاب باقی ہے. اب وہ رو رہے ہیں کس لیے کہ میں نے کچھ اتنی ہی خدمت کیوں کی، کاش میں عزاداروں کو اپنے ہاتھوں سے یہ چائے کی پیالی پلا دیتا. تو دیکھیں کوئی بھی عمل اگر عزاداری کے حوالے سے ہو اسے معمولی نہیں سمجھنا. کوشش کریں جتنا ہو سکے، چاہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ایک چھوٹی سی چادر بچھائیں اور وہاں بیٹھ کر عزاداری کو برپا کریں. کہ وہ عمل ہے کہ جو کوئی عزاداری کرتا ہے پیغمبر کے فرمان کا خلاصہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. دیکھیں یہ ثواب ہمیں مل رہا ہے گھر بیٹھے ہوئے، اور اگر ہم اسی کے برعکس کسی شہید راہ خدا سے سوال کر لیں کہ کہا جاتا ہے کسی عالم نے خواب میں جناب حبیب ابن مظاہر کو دیکھا اور سوال کیا کہ یقیناً آپ راہ خدا کے شہید ہیں، خدا نے آپ کو بہت بلند ترین مقام دیا ہے، مگر کوئی خواہش کوئی تمنا، اور اس راہ خدا کے شہید جناب حبیب ابن مظاہر کا کہنا ایک تمنا ہے کہ کاش خدا زندگی دے اور فرش عزا پر بیٹھ کر عزادار بن جاؤں. دیکھیں ایک شہید کی خواہش عزادار بن جائے، اور ہم جیسے عزاداروں کی خواہش اور تمنا کیا ہوتی ہے جب ہم فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں ہماری زبانوں سے ایک فقرہ نکلتا ہے فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ. مولا کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے. الحمدللہ ہم روزانہ اسکول کے اندر اپنے گھروں میں زیارت وارثہ کو پڑھتے ہیں جو ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، اور یہ دعا اور تمنا ہماری زبانوں پر جاری ہوتی ہے کہ مولا کاش ہم وہاں ہوتے. اسی دعا کے حوالے سے 2-3
سوالوں کے جواب دینا ہے کہ دیکھیں پہلا سوال ہمیں یہ آتا ہے ذہنوں میں کہ یہ دعا ہم اپنی زبان سے کیوں جاری کریں؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ کیوں کریں؟ کربلا کے معرکے کو ایک طویل عرصہ گزر چکا، 1400 برس گزر گئے، سن 61 ہجری میں واقع کربلا ہو گیا، آج ہم اپنی زبانوں سے یہ دعا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو دیکھیں اس کی 2-3 وجوہات۔ پہلی چیز کہ دیکھیں جس ہستی کا ذکر کرنے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ابا عبداللہ حسین، ان کا مقام کتنا بلند ہے کہ خود یہ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، سعید ابن خدری اور عبداللہ ابن عمر بھی وہاں موجود تھے، ایسے میں امام مظلوم کا وہاں سے گزر ہوا، جیسے ہی گزر ہوا امام نے سلام کیا، ہم نے سلام کا جواب دیا، اور پھر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دور جب امام آگے بڑھے میں نے بلند آواز سے امام کو سلام کیا، اور پھر تمام مجمع کو مخاطب کر کر کہا کہ دیکھو یہ جو ہستی ہے یہ اہل ارض میں سے، اہل زمین میں ہے، مگر آسمان والوں کے درمیان یہ محبتوں کی معراج ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام کی روایت کا خلاصہ ہمارے 8ویں امام کہتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ زمین پر ایسی ہستی کو دیکھے جو آسمان والوں کو سب سے زیادہ محبوب اور حبیب ہے، وہ حسین علیہ السلام کو دیکھے۔ یہی حسین ہے کہ جن کا مقام کتنا بلند، خود امام ہی کی زبانی اگر ہم عیون الاخبار رضا کی اس روایت کو دیکھیں کہ امام مظلوم بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوا، اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور ان کے ساتھ ابی ابن کعب بھی موجود تھے۔ اب ایک مرتبہ امام مظلوم کہتے ہیں جیسے ہی میں وہاں داخل ہوا اور پیغمبر یعنی کہ نگاہ رسالت کی نگاہیں مجھ پر پڑی، پیغمبر اکرم نے کہا اے زمین و آسمان کی زینت تشریف لائیے۔ بس یہ جملے کا کہنا تھا کہ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے پلٹ کر اللہ کے رسول سے پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی زمین اور آسمان کی زینت ہے؟ اور اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، زمین اور آسمان میں اگر آسمانوں پر دیکھیں زمین اور آسمان میں حسین کا مقام سب سے جدا ہے، اور عرش کے دائیں جانب یہ فقرہ لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یعنی نجات کی کشتی، چراغ ہدایت خود امام مظلوم کی ذات ہے۔ تو میری اور آپ کی تمنا فیا لیتنی کنت معکم، مولا ہم آپ کے ساتھ اس نجات کی کشتی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ دعا کی ایک وجہ تو ہمارے پاس سامنے آ گئی، مگر جب ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے واقعہ کربلا کو ایک عرصہ گزر گیا، آج ہم اس نجات کی کشتی میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی طریقہ کار ہے؟ اس سوال کا جواب ہم تک پہنچتا ہے ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بیان کیا جاتا ہے روایتوں کا خلاصہ کہ ایک مرتبہ بعد واقعہ کربلا بہت سارے وہ افراد جو واقعہ کربلا میں امام کے ساتھ شامل نہ ہو سکے تھے، چاہے وہ نادانی میں چاہے بے خبری میں نہ پہنچ سکے، آئے چوتھے امام کے پاس اور آ کر کہا مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے، وہی جملہ وہی فکرہ فیا لیتنی کنت معکم، کاش ہم اس وقت ہوتے، ہم آپ کا ساتھ دیتے، مولا بتائیے ہم نہیں کر پائے۔ اس وقت امام معصوم کا یہ کہنا کہ یہ نہ سمجھو کہ جہاد کربلا تمام ہو چکا ہے، ہمارا جہاد ابھی شروع ہوا ہے، اختتام کب ہوگا؟ جب ہمارے قائم اس زمانے میں آئے گا اور ہمارے خون کا بدلہ لے گا۔ تو یقیناً یہ جہاد کربلا جاری ہے۔ آج اگر ہم زبانوں سے فقرے کو ادا کریں مولا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، چوتھے امام نے راہ دکھا دی کہ تم نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، جہاد کربلا جاری ہے، تم اب بھی اس لشکر کا حصہ بن سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے ہر سال روز عاشور ہم سلام نہیں کرتے ایک دوسرے کو، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں بار الہ تو ہمیں حسین کے خون لینے والوں میں سے شامل قرار دے دینا، ہمیں ولی اثر کے اس لشکر کا حصہ بنا دینا۔
تو اب یہ سوال تو کلیئر ہو گیا کہ ہم کیوں اس دعا کو زبان پر جاری کرتے ہیں. اس سوال سے زیادہ اہم سوال کہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے, ہم کیسے اس لشکر کا حصہ بن سکتے ہیں. اگر زبان پر دعا جاری کر رہے ہیں, تمنا آ رہی ہے, تو کیا کریں. دیکھیں دنیاوی طور پر بھی اگر ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آپ چاہتے ہیں ہم فرسٹ گریڈ میں آ جائیں, ہم اچھے مارکس سے پاس ہو جائیں, فقط خواہش کر دینا آپ کو کامیاب نہیں بنا دیتا. ضروری ہے کہ اس خواہش کے حوالے سے آپ کچھ عملی کام کریں, کوئی پریکٹیکلی آپ کے اپلیکیشنز ہونی چاہیے تاکہ آپ اس گریڈ کو حاصل کر سکو. میں اور آپ تمنا رکھتے ہیں کہ امام کے لشکر کا حصہ بن جائیں, کیا کریں. اگر کرائٹیریا کے حوالے سے ہم بات کریں تو خود امام مظلوم سے اگر سوال کر لیا جائے, مولا آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں, کرائٹیریا آپ بتا دیجئے, جہاد کربلا میں ہم حصہ لینا چاہتے ہیں, تو خود امام مظلوم کی زندگی میں اگر کربلا کے کو ہی اٹھا کر دیکھا جائے, ایک واضح ترین کرائٹیریا امام نے سیٹ کر دیا. کیونکہ پورے کربلا کے معرکے میں فقط ایک موقع ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جہاں امام مظلوم نے اپنے ایک ساتھی کو خط لکھ کر بلایا, اور وہ کوئی اور نہیں, امام کے ہی وہ دوست حبیب ابن مظاہر, مگر کس خاص پروٹوکول کے ساتھ بلایا. اس خط میں جو سب سے پہلا فقرہ ہے وہی میرا اور آپ کے لیے کرائٹیریا. امام کہہ رہے ہیں اے رجل الفقیہ, اے میرے دوست حبیب, یعنی کہ امام نے بتایا کہ اگر کسی کو میں اپنے لشکر میں شامل کروں گا, کرائٹیریا علم ہونا چاہیے. امام کہتے ہیں اگر علم ہوگا, کیونکہ انسان اگر جانے گا تو پہنچے گا, اور پہنچے گا تو پالے گا. دیکھیں حبیب کے پاس علم تھا, معرفت رکھتے تھے امام کی, اسی لیے کربلا تک پہنچ گئے, اور جب کربلا تک پہنچ گئے تو شہادت کو پا لیا. میرے اور آپ کے لیے سب سے اہم ترین کرائٹیریا اس علم کو حاصل کرنا. اور اگر خود امام مظلوم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں, مولا جب عطا کر رہے ہیں علم کے مطابق ہی عطا کر رہے ہیں. وہ مشہور ترین روایت کہ جب ایک اعرابی امام کی خدمت میں آیا اور اسے دیت دینی تھی اپنے کسی عمل کے حوالے سے, اسے پیسے کی ضرورت تھی, آ کے امام سے مدد چاہی. امام نے کہا مدد تو کروں گا مگر جتنا تیرا علم ہوگا اتنی مدد کروں گا. امام نے پھر کرائٹیریا بتا دیا کہ جب تک علم نہیں ہوگا, امام کی نگاہ میں علم کی ویلیو کیا ہے, علم کی اہمیت کیا ہے. تو دیکھیں ہمیں بھی اگر امام نے سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ سب سے عمل خیر کیا ہے. میں روایت کا خلاصہ بیان کروں, طویل روایت ہے. امام نے کہا بتاؤ سب سے زیادہ عمل خیر کیا ہے جس کے ساتھ انسان جو ہے وہ کامیاب ہو. تمام عمل خیر میں افضل ترین عمل کیا؟ اس اعرابی کا کہنا کہ افضل ترین عمل یہ کہ خدا کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ. امام نے کہا صحیح. اب دوسرا سوال امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ انسان کی نجات کس چیز میں, انسان کس چیز سے نجات حاصل کر سکتا ہے. اس عرابی نے کہا کہ یبن رسول اللہ, اگر خدا کی ذات پر توکل ہو, اعتماد ہو, بھروسہ ہو تو یہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہے. امام نے کہا درست. کہا بتاؤ مردوں کی زینت کیا ہے؟ کہا مرد کی زینت علم ہے, ایسا علم جو اس کے ساتھ حلم اور بردباری بھی لے کر آئے. دیکھیں جیسے جیسے علم بڑھے گا نا, ہمارے اندر حلم بڑھتا جانا چاہیے. کہ اگر ایسا نہیں کہ ہم علم حاصل کریں میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ سپیریئر سمجھیں, نہیں, جتنا جتنا علم آئے اتنا اپنے اندر حلم اور بردباری, ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہو جائے. تو امام نے کہا مرد کی زینت علم کا ہے. پھر امام نے اسے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو پھر؟ تو امام نے کہا کہ پھر وہ عربی کہتا ہے کہ اچھا اگر علم نہیں ہے تو اس کے پاس مال ہو, ایسا مال کہ جس کے ساتھ سخاوت بھی ہو, کنجوسی نہ ہو, راہ خدا میں خرچ کرنے والا. کہا اچھا اگر کسی کے پاس مال بھی نہ ہو تو پھر؟ کہا پھر اس کے پاس فقر اگر ہے تو فقر کے ساتھ صبر ہونا چاہیے. اگر صبر نہیں ہے تو پھر امام نے کہا اگر وہ صبر بھی نہ رکھتا ہو تو وہ عربی کہتا ہے تو پھر ایسا ہے کہ ایک سائقہ آئے, بجلی آئے, اس کو جلا کر ختم کر دے. امام مظلوم خوش ہو گئے, اتنا علم رکھتا تھا. امام نے اسے 1000 دینار بھی دیا اور ایک اپنی انگوٹھی بھی عطا کر دی. دیکھیں علم کرائٹیریا ہے, لیکن جب ہم نے علم کو حاصل کرنا شروع کر دیا, اب اس علم کے بعد ہماری رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ دیکھیں 2 رسپانسبلٹیز کا ذکر کرنا ہے کہ جب میں اور آپ علم کے راستے پر قدم رکھتے ہیں اور علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو 2 رسپانسبلٹیز آتی ہیں. بہت ساری رسپانسبلٹیز, پھر 2 ہمیں 2 C's پہ کام کرنا ہے. A B C, جو C ہوتا ہے 2 C's پہ ہمیں کام کرنا ہے.
پہلی چیز کہ اگر ہمارے پاس علم آ رہا ہے تو علم کے ساتھ کنٹرول بھی آنا چاہیے. خود امام حسین علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ایسی بات نہ کہو جو تمہاری قدر کو ختم کر دے، قدر کو کم کر دے. میں علم رکھتی ہوں مگر میں اگر اسی زبان سے جھوٹ بولوں، میں اسی زبان پہ کنٹرول نہ رکھوں، کوئی مجھے ایک بات سنائے میں پلٹ کے 2 باتیں اسے سنا دوں، میں نے اگر اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھا. امام کہتے ہیں علم ہے تو ساتھ میں کنٹرول بھی آنا چاہیے. زبان پر بھی کنٹرول، کانوں پر بھی کنٹرول، ہاتھوں پر بھی کنٹرول، ہر چیز پہ کنٹرول، اپنے نفس پر کنٹرول، ہر چیز کے اندر. پہلی ذمہ داری علم کے ساتھ ہمارے اندر کنٹرول آنا چاہیے. اس کے بعد دوسری ذمہ داری کہ جب ہم نے اپنے پاس علم لیا، کنٹرول کیا، تو دوسری سی پہ جس پہ عمل کرنا ہے وہ ہے کیلکولیٹ کرنا. اور دیکھیں مومن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ مومن نہیں جس کے 2 دن برابر ہوں. میں نے آج 2 نیکیاں کر لی. روزانہ رات کو سونے سے پہلے چیک اینڈ بیلنس، کیونکہ ہمارے امام کا ہی فرمان ہے، امام معصوم 7ویں امام کا فرمان ہے کہ وہ ہمارا چاہنے والا نہیں جو اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرتا ہو. ڈیلی کی بنیاد پر چیک اینڈ بیلنس. آج کتنی نیکیاں کی؟ آج 2 نیکیاں کی، آج 2 مجلس اٹینڈ کی، کل کوشش کروں گی 3 مجلس ہو جائے. نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے. 2 دن مومن کے برابر نہیں ہوتے. اور انسان جب چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے تو پھر دیکھیں کہ چیک اینڈ بیلنس جو ہوگا نا کہ ہم دیکھیں گے کہ نیکیاں کم ہیں تو ہم نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. اور اگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے چیک اینڈ بیلنس رکھا کہ آج کے دن مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی، فلاں گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، روزانہ کی بنیاد پر چیک اینڈ بیلنس ہو، انسان اسی وقت میں توبہ کر لے. یہ ہماری سب سے اہم ترین ذمہ داری کہ قرآن کہتا ہے نا کہ جو کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. وہ کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب میں اور آپ ریئلائز کریں گے، جب روزانہ کی بنیاد پر کیلکولیشن ہوگی کہ آج کا دن کیسے گزارا. دیکھیں ہم یقیناً گناہ گار ہیں، ہم یقیناً خطا کار ہیں، مگر کس فرش پر آ کر بیٹھے ہیں؟ اس ہستی کی فرش پر آ کر بیٹھے ہیں کہ جانتے ہیں کہ اگر آسمان کا خطا کار بھی ہو اور حسین کے در پر آ جائے تو کس طرح سے بخشا جاتا ہے. ہم سب جانتے ہیں وہ فطرت کا آسمان سے آنا اور کس طرح سے امام مظلوم کے فقط جھولے سے اپنے آپ کو مس کر دینا فطرت کو بخشوا دیتا ہے. فقط فطرت ہی نہیں ہے، ہمیں درادیر بھی نظر آتے ہیں، بہت سارے وہ فرشتے کہ جو عذاب کا عطاب کا شکار تھے مگر امام مظلوم کے در پر آئے اور اس طرح سے انہیں بخش دیا گیا کہ جب آسمان پر جا رہے ہیں تو یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم حسین کے غلام ہیں. اور زمین کے بھی اگر ہم خطا کاروں کو دیکھیں تو بہت بڑا نام ہمیں تاریخ کربلا میں حر کا دکھائی دیتا ہے. وہی حر ہیں کہ جو سبب بنتے ہیں امام کو کھینچ کے کربلا تک لانے کے. یہی حر ہیں کہ جو سبب بنے تھے زینب کی نگاہوں میں آنسو لانے کے. یہی حر ہیں کہ جو سبب بنا تھا کہ ایک مرتبہ خیامگاہ حسینی کو فرات سے ہٹا دیا جائے. مگر جب شب عاشور آئی اور خیامگاہ حسینی سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہوئی، اب وہ رات ہے جو ہر پوری رات بے چینی سے گزار رہے ہیں بہت اضطراب کے ساتھ. اور صبح ہوتے ہی ہر جو ہے وہ عمر سعد کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر سوال کرتا ہے، اے عمر سعد کیا آج جنگ ہوگی؟ اور عمر سعد کا کہنا، ہاں آج جنگ ہوگی، ایسی جنگ کہ جس میں سر تن سے جدا ہو جائیں گے، جہاں لاشوں کے انبار لگ جائیں گے. بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ خود کے دل میں خیال آیا اگر میں نے عمر سعد کا ساتھ دے دیا تو یقیناً میں جہنم کا حقدار بن جاؤں گا، لیکن اگر حسین کے در پر چلا جاؤں حسین مجھے بخش دیں گے. یہ حسین کی عطا ہے. خود پلٹ کر آتے ہیں اور اب جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں خیامگاہ حسینی کی جانب چلنے لگتے ہیں. خود کا جوان بیٹا سوال کرتا ہے، اے بابا کہاں جا رہے ہو؟
اور حر کا کہنا اے میرے لال جہنم سے جنت کی طرف جا رہا ہوں، اے میرے لال میں حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ جوان بیٹا بھی حر کے ساتھ ہو لیا۔ ایک مرتبہ یہ باپ بیٹا خیام گاہ حسینی کی طرف جانب چلے، اور جب خیام گاہ حسینی کے قریب پہنچے، حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے اتارا، اپنے بیٹے سے کہا تھا اے میرے لال میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ ارے یہی وہ ہاتھ تھے جس نے لجام فرض کو تھاما تھا۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے ارے باپ کے ہاتھوں کو باندھا، اور پھر ایک مرتبہ کچھ آگے بڑھے۔ حر کا اپنے بیٹے سے کہنا اے میرے لال میرے ابا کے دامن کو میرے چہرے پر ڈال دو۔ ارے یہ چہرہ بہت گناہگار ہے، یہ چہرہ سیاہکار ہے، یہ کیسے امام کے قریب پہنچے گا؟ بیٹے نے حر کے چہرے کو ڈھانپ لیا، دونوں آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دور چلے تھے، حر کا بیٹا تڑپ پکار کر کہتا ہے اللہ اکبر۔ حر نے سوال کر لیا میرے لال کیا ہوا؟ اور بیٹے کا کہنا بابا اصحاب حسین استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ارے کچھ دور آگے بڑھے، پھر حر کا بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر، بابا عباس علمدار ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ارے کچھ دور آگے بڑھے، حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، بابا خود حسین مظلوم ہمارے قریب آ رہے ہیں۔ ارے اتنا سننا تھا، حر نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا، اور ایک مرتبہ کہا مولا کیا اس گناہگار کو معافی مل سکتی ہے؟ مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کے حق کا واسطہ ہے، ارے حر کو بخش دیجئے۔ میرے مولا نے حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اے حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا، تو آزاد ہے، میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میرے نانا بھی تجھ سے راضی ہے، میرے بابا بھی تجھ سے راضی ہے، اور میری ماں فاطمہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ سلام ہو حر تیری عظمت پر، کیسی توبہ کی تھی، نہ صرف یہ کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ملا، اس دنیا سے گئے، ارے رومال سیدہ بھی تمہارے حق میں بھی تمہیں تو اس کے بھی حقدار بن گئے۔ ایک مرتبہ حر نے میرے مولا سے کہا ہے مولا اگر میری معافی قبول ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے اپنے لال کو جہاد کے لیے بھیجوں۔ میرے مولا کا کہنا ہے اور آج قربانی کا دن ہے، مولا نے اجازت دی، حر کا لال میدان کارزار میں آیا۔ ایک مرتبہ جہاد شروع ہوا، وہاں فوج اشکیا سے یہ نعرے بلند ہوئے، ارے انہیں گھیر کر مارو، یہ ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا، حر کا لال ارے گھوڑے پر سنبھل نہ پایا، گھوڑے سے زمین پر آیا، ارے بابا کو صدا دی، بابا آخری سلام میری مدد کو آئیے، ارے جوان بیٹے کی صدا کا سننا تھا، اور اپنے مقام سے کھڑے ہوئے جانا چاہتے، میرے مولا نے روک لیا۔ اے حر کبھی ضعیف باپ جوان کے لاشے کو نہیں اٹھاتا، حسین جائے گا، ارے تیرے لال کے لاشے کو لے کر آئے گا، میرا دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں مولا مولا حر کو جانے سے روک دیا کہ ضعیف باپ ہے، جوان کا لاشا نہ اٹھا سکے گا، مولا کچھ دیر گزرے گی اسی میدان کربلا میں، ارے آپ کا 18 برس کا علی اکبر سینے پہ
برچھی کا زخم کھا کر جب میدان لے کر وہ بلا میں گرے گا، مولا کوئی نہیں ہوگا جو آپ کو سہارا دے، یا حسین ہوں گے جو کہتے جائیں گے اے علی اکبر تیرے جانے سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام المنقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ اس مقدس فرش ازاں کا، بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ بار الہ ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ بار الہ جو بے اولاد ہے، رب آپ کی اجڑی گود کا واسطہ اولاد بھرینہ عطا کر دے۔ بار الہ ہم سب کو علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کو ہمارے باقیات الصالحات میں سے قرار دے۔ بار الہ جو بیمار ہے، بیمار کربلا کا واسطہ صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت، سب سے بڑی خواہش زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے حامی و ناصر میں سے قرار دے۔ سب تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔